بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، آج انسان سب سے زیادہ پریشان رزق کے معاملے میں کہ پتہ نہیں مجھے رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور رزق تلاش کرنے کے لیے انسان اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف حلال طریقے ہی نہیں بلکہ حرام طریقے بھی استعمال کرتا ہے، بلکہ جو دنیا میں لوگ ہیں تو وہ بجائے حلال کے زیادہ تر حرام پر ہی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم حلال سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہمارے گھر نہیں چلے گا۔ تو یہ تو انسان رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اور دوسرا اولاد کے تعلق سے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اور آج ہم میں سے ہر ایک شخص اس کے لیے پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کا مستقبل تابناک ہوگا یا تابناک نہیں ہوگا، یا میرے بعد میری اولاد خوشحال رہے گی یا بدحال رہے گی، یعنی اس معاملے میں انسان بڑا پریشان رہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا کہ رزق اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچاتا تھا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ رب العالمین نے ماں کے چھاتیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ پیدا کیا جو کہ اس کے لیے غذا تھا، اور جس وقت وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے وفات تک کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، جو چیزیں ہم کو ملنی ہے وہ مل کر ہی رہے گی، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ رکھا ہے، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، چاہے حرام سے کماؤ یا حلال سے کماؤ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اس لیے تم کمائی کے اچھے ذرائع تلاش کرو، اچھے طریقے استعمال کرو اور رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کو ملنا ہی اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے تو اس کی رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو آدمی اس کے متعلق بے پرواہ ہو جائے کہ جو میرا رزق ہے وہ تو مجھے مل کر ہی رہے گا، اور اس کے تعلق سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ اس کی فکر اور تدبیر کرنے والا تو رزاق ہے جو کہ ساتواں آسمان پر. تو ایک بندہ مومن کبھی بھی اپنے رزق کے تعلق سے پریشان نہیں رہتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے رزق کا بندوبست کیا تھا، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رزق کا بندوبست کر رکھا ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کا بھی بندوبست کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کا بھی بندوبست کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں حلال کی ہیں اسے کرتا ہے، جو جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے بچتا ہے. تو تقوی کا مطلب یہی. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العالمین اسے کہیں پھنساتا نہیں ہے، بلکہ اگر پھنسا بھی ہوا ہے تو اللہ رب العالمین یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اس جگہ سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کے لیے بندوبست کر دے گا. کہیں پر اللہ تعالیٰ اسے نہیں پھنساتا. اگر کسی مصیبت میں پھنسا بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس مصیبت سے باہر نکالتا ہے. یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے رزق یہاں سے مل سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہاں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے کہ آپ کو جو آپ کا رزق ہے وہ فلاں وقت پہنچے گا. تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک صبر کرے اور جلدی میں حرام پر وہ ہاتھ نہ مارے، بلکہ وہ حلال کا انتظار کرے. میرے محترم دوستو، اگر ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے، تو اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو بھی آباد کر دے گا، ہماری اولاد کو بھی آباد کر دے گا. یہ خلیفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے تو بچے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر باہر بھاگ گئے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ کیوں بھاگ رہے ہیں بچے، میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ 2-3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو بھوک سے نڈھال ہو کر انہوں نے پیاز کھا لیا، پیاز پڑی ہوئی تھی، پیاز کھا لیا. تو وہ آپ کے سامنے اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ ان کے منہ کی بدبو سے آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ایک آگ کی انگیٹھی منگائی اور ایک گوشت کا کہیں ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اپنے بچوں کو جمع کر کے اس انگیٹھی میں اس گوشت کے ٹکڑے کو ڈالا تو وہ جلنے لگا. تو آپ نے کہا میرے بچوں، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، میں تم کو پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا رہا ہوں، اور اگر تم چاہو تو دنیا کی ہر آرائش میں تم کو دے سکتا ہوں، ہر زیبائش میں تم کو دے سکتا ہوں، دنیا کا ہر عیش و آرام میں تم کو دے سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کیا یہ تم پسند کرو گے کہ جس طرح اس آگ میں اس گوشت کا، یہ جو گوشت کا ٹکڑا جس طرح سے جل رہا ہے، تمہارا باپ جہنم میں اس طرح جلے؟ اگر تم کو پسند ہے تو ٹھیک ہے. تو بچے بھی اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. انہوں نے کہا کہ ابا جان بھوک سے مر جائیں گے، لیکن ہم آپ کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھنا نہیں پسند کریں. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے. پھر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا ابو جعفر منصور. یہ خلافت بنو عباسیہ کا دوسرا
بڑا زبردست بادشاہ ہے، اور بغداد کو اسی نے بنایا، اس سے پہلے بغداد نام کا شہر اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس کو کئی لوگ مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، تو اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر بھی ان کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن قاسم یہ مدینہ منورہ کے بڑے نیک بزرگ اور مشہور عالم دین تھے۔ تو ابو جعفر منصور نے کہا کہ اذنی یا عبد الرحمن آپ مجھے نصیحت کریں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر نے کہا کہ فبما اعیذک یا امیر المؤمنین ابما سمیت او بما رأیت، امیر المؤمنین کس چیز سے میں آپ کو نصیحت کروں؟ کیا ان باتوں سے جس کو کہ میں نے سنا ہے، یا ان باتوں سے جس کو کہ میں نے دیکھا ہے؟ کہا بل بما رأیت، جو تم نے اپنے آنکھوں سے جس کو دیکھا ہے تو اس چیز سے مجھے نصیحت کرو۔ تو کہنے لگے کہ توفیا عمر ابن عبد العزیز وترک 18 دینار و12 ولدا، کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے 18 دینار چھوڑے، اور ان کے 12 لڑکے تھے، اور اس میں سے 5 دینار ان کے کفن دفن میں لگ گئے، اور باقی جو دینار بچے تھے تو ان کے بچوں میں تقسیم ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد ان کا سالہ ہشام ابن عبد الملک وہ خلیفہ بنا، اس کے بھی 12 لڑکے تھے، اور ہر لڑکے کے لیے اس نے 12 لاکھ دینار اس نے بطور ترکہ کے چھوڑ کر اس دنیا سے وہ چلا گیا۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چند سالوں کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو میں نے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لڑکے کو دیکھا کہ جب جہاد کا اعلان ہوا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی اپیل کی گئی، تو میں نے عمر ابن عبد العزیز کے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات دے رہا تھا، 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات دے رہا تھا۔ اور ہشام ابن عبد الملک کی اولاد کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے، ایک اللہ والے نے اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کیا۔ جس وقت حضرت عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بچوں، میں تم کو میرے رزاق کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں میرے رب کے حوالے کر رہا ہوں، وہ یتولی الصالحین، اور وہی نیکوں کا ولی ہے، اور وہ نیک لوگوں کے اولاد کا وہی والی وارث ہے، اور انشاءاللہ وہ تم کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے اپنی اولاد کو اپنے رب کے حوالے کیا، فقر و فاقے کے حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اتنا آباد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب دینے کی نوبت آئی تو حضرت عمر ابن عبد العزیز کا ایک بیٹا 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا، اور ہشام ابن عبد الملک جو کہ خلافت بنو امیہ کا سب سے آخری اولو العزم بادشاہ تھا، اس نے بھی 12 لڑکے چھوڑے، اور ہر لڑکے کے لیے 12 لاکھ دینار۔ دولت ختم ہو گئی، بچے سڑک پر آ گئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نے کہا کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ نیک بنیں گے، اپنے اولاد کی نیک تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو آباد رکھے، اور ان کے تعلق سے آپ کو کوئی
परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप नेक बने, हलाल खाएं और अपनी औलाद को हलाल खिलाएं और अपने बच्चों को नेक बनाएं, तो इंशाअल्लाह वो हुआ यतवल्ला सालिह। तो अल्लाह ताला नेक लोगों की औलाद के जो वाली वारिस है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हलाल मिलने तक सब्र नहीं करते, हलाल मिलने तक सब्र नहीं करते, बल्कि जल्दा जल्दी में वो हराम खाने की कोशिश करते हैं। इमाम तबरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी तारीख़ तबरी में एक वाक़या अबू गियास का जिक्र किया है, जो कि हमारे गफलत के पर्दों को खोलने के लिए काफ़ी है। तारीख़ तबरी में अल्लामा तबरी लिखते हैं कि मैं जिस साल हज के लिए गया, तकरीबन 392 का उन्होंने तज़किरा किया, तो मैंने देखा कि एक खुरासानी शख्स, ये खुरासान एक ज़माने में, वो आजकल तो खुरासान बढ़ गया है, कुछ अफ़गानिस्तान में है, कुछ ईरान में है और कुछ ताजिकिस्तान वगैरह में है, तो उस इलाके के लोगों को खुरासान कहा, उस इलाके को खुरासान कहा जाता था। तो ये खुरासानी शख्स वो मक्के में हज के बाद ऐलान कर रहा था, या अहल मक्का मिनल हाजिर वल बादी, कि ए मक्के वालों, जो कि मक्का शहर के रहने वाले या उसके अतराफ अकनाफ के रहने वाले हैं, फ़क़त तुकीसन फ़ीही अल्फ़ दिनार, के मेरी एक थैली जिसमें कि 1000 दिनार थे, तो वो मुझसे कहीं गुम हो गई। फ़मन रद्दहु इलैया जज़ाहुल्लाहु खैरा, जो शख्स अगर किसी को मिली हुई हो तो वो मुझे वापस लौटाता है तो अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे। व आतक़ुहु मिनन नार, और अल्लाह ताला उसे दोज़ख से आज़ाद करे। वो लहुल अज्र व सवाब यौमुल हिसाब, और उसके लिए क़ियामत के दिन अजर व सवाब होगा। तो हज़रत इमाम तबरी कहते हैं कि देखा कि एक बुढ़ा जिसकी उम्र तकरीबन 85 साल की, तो उसका नाम अबू गियास था, तो उसने उससे कहा, या खुरासानी बलदुना हालतुहा शदीदा व अय्यामुल हज्ज महदूदा, ए खुरासानी शख्स, ये जो हमारा शहर है मक्का, तो इसकी हालत सही नहीं है, यानी सख्त हालात और मुफलिसी गरीबी बहुत ज़्यादा इस शहर के अंदर है, और हज के जो दिन हैं वो बड़े ही महदूद हैं। वो अब्वाबुल कस्बी मादूदा, और कमाई के जो ज़रिए हैं वो भी बहुत ही थोड़े हैं। तो फ़लअल्ला हाज़ल माल यक़ा फ़ी यदिन मोमिन फ़कीर व शेख़िन कबीर, हो सकता है कि ये जो तेरी थैली है किसी एक फ़कीर मोमिन को मिल गई है, जो कि और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, और वो इसमें तुझसे ये उम्मीद रखता है कि तू तमलहु शय्यन यसीरन व मालन हलालन, कि उसमें से थोड़ा सा माल उसे भी तू दे दे और उसकी भी हाजत पूरी कर दे। तो उसकी ये ख्वाहिश है कि वो थैली लाकर तुझे पहुंचाए। तो इमाम तबरी कहते हैं कि जब उसने ये कहा तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हो ना हो ज़रूर ये थैली इसी बुढ़े को मिली। तो उसने कहा, जो खुरासानी था, तो उसने कहा, ला अफल, मैं दे नहीं सकता, वलाकिन्नी उफ़व्विज़ु अम्रहु इलल्लाह, लेकिन उसका मामला मैं अल्लाह के हवाले कर देता हूँ। व अशकुहु यौमन अलक़ाह, और क़ियामत के दिन जिस दिन अल्लाह ताला के सामने जाऊँगा तो उसकी मैं शिकायत करूँगा। वह हुआ हस्बुना व निअमल वकील, अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफ़ी, ये बात उसने कहा। तो इमाम तबरी कहते हैं कि मैं उस बूढ़े के पीछे हो लिया, दूर से मैं देख रहा था कि ये कहाँ जाता है। तो ये ऐसे घर में गया कि जिससे फ़कीरी मुफलिसी झलक रही थी। उस घर को देखते ही ये समझ में आ जाता था कि ये फ़कीरों का मस्कन है। तो वो वहाँ पर पहुँचा और अपनी बीवी को उसने आवाज़ दी, या लुबाबा, या लुबाबा, ए लुबाबा,
وہ بندہ جس کی تھیلی تھی، جس کی تھیلی ہم کو ملی ہے، وہ ملا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ کچھ دے دو ہم کو بھی تاکہ ہماری بھی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس نے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کے دربار میں اس کی شکایت کروں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یا رجل نحن نقاس الفقر معک منذ 50 سنہ، کہ اے اللہ کے بندے، ہم لوگ 50 سال سے فقیری، تنگی اور مجبوری کی چکی میں پسے جا رہے ہیں۔ وَلَكَ أَرْبَعَ بنات، وہ اختان، تمہاری 4 لڑکیاں ہیں، اب تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، 2 بہنیں ہیں، اور وہ انا وہ امی، میں بھی ہوں اور میری ماں بھی، اور 9 میں آپ ہیں، یعنی ہم 9 فرد ہیں، اور فَإِنَّنَا جَوْعَا اَشْبِنَا مِنْهُ فَإِنَّنَا جَوْعَا، تو یہ جو مال ہے تو اس کو ہم پر خرچ کریں، کیونکہ ہم لوگ بھوکے ہیں اور پیٹ بھر کھانا کھائے ہوئے پتہ نہیں کون سا زمانہ ہو گیا، تو ہم کو پیٹ بھر کھلائیں۔ وَأَكْسِنَا بِهِ فَأَنْتَ بِحَالَتِنَا أَوْعَا، کہ اور آپ ہم کو اچھے کپڑے پہنائیں، کیونکہ ہمارے کپڑے پھٹ پھٹ کر ایک دم بالکل اسے ہم لوگ اس کو سلتے پریشان ہو گئے ہیں، تو آپ ہمارے لیے اچھے کپڑے لے کر آئیں، کیونکہ آپ ہماری حالت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کیا کہا؟ فقال لها یا لبابا، اے لبابا، آکل حراما بعد 86 عاما بلغها عمری، میری عمر اس وقت 86 سال کی، 86 ایئرس میرے ہو چکے ہیں، کیا اب میں حرام کھاؤں گا؟ اور وَأَحْرَقُ أَحْشَائِي بِالنَّارِ، کیا میں اپنے آنتوں کو، اپنے انتڑیوں کو آگ سے جلاؤں گا؟ بعد ان صبرت علی فقری، جبکہ میں نے زندگی بھر اپنے فقر و فاقے پر صبر کیا ہے۔ وَأَسْتَوْجِبُ غَضْبَ الْجَبَّارِ وَأَنَا قَرِيبٌ مِّن قَبْرِي، کیا اس وقت جبکہ میں اپنے قبر سے بس قبر میں ایک پیر ڈال چکا ہوں، اپنے قبر کے قریب ہوں، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے جبار کے غضب کو میں دعوت دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں بھوکا مر جاؤں گا، لیکن میں حرام نہ تو کھا سکتا ہوں، نہ تو تم کو کھلا سکتا ہوں۔ تو پھر وہ جا رہا تھا، دوسرے دن پھر وہی شخص اعلان کر رہا تھا کہ بھئی میرے 1000 دینار چلے گئے۔ تو یہ بڈھا پھر ملا، جا کر کہا کہ بھئی اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی فقیر کو ملی ہو، وہ کچھ آپ سے بھی امید رکھتا ہے کہ کچھ آپ اسے دیں گے۔ کہا پہلے دن تو پوچھا کہ کتنا چاہیے، کہا اگر اس میں سے 1000 میں سے 100 دے دو، کہا نہیں دوں گا۔ اور آج جب ملا تو کہا کہ بھئی 100 میں سے، وہ 1000 میں سے 10 دینار دے دو، کہا اس نے وہی جواب دیا، نہیں میں نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس کا معاملہ اٹھاؤں۔ تو پھر تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی وہ اعلان کر رہا تھا، اور یہ ابو غیاث پھر اسے ملا کہ کہنے لگا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی غریب آدمی کو ملی ہو اور وہ بہت مجبور ہو، تو کم از کم 1 دینار تو اس کو دے دو، تاکہ وہ اپنے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے اور ایک بکری خریدے، تاکہ اس سے اس کے گھر والوں کا گزارا۔ کہا نہیں دے سکتا میں، بلکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں پیش کروں گا۔ جب اس نے اس سے بھی انکار کر دیا تو اس ابو غیاث نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چل اپنے گھر لے کر گیا، گھر میں داخل ہوا، اور پھر اس نے زمین کھود کر وہ جو تھیلی تھی اس کو نکال کر کہا خذ دنانیرک ودعنی انام اللیلہ فلم یحن لی بعل منذ ان وجدت هذا المال، یہ لے تیری تھیلی، تیرے دینار، اس کو پکڑ، اللہ کی قسم جب سے ملا ہے میں سویا نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی راحت ملی ہے، تو یہ اپنا مال پکڑ اور تو یہاں سے چلا جا، تاکہ میں کم از کم چین کی نیند تو سو سکوں۔ تو وہ شخص
जब वापस पलटा गया, थोड़े दूर गया, फिर वापस आया, आकर कहने लगा कि भाई ये जो माल है, ये माल मेरे वालिद ने 3000 दीनार छोड़े थे और उसमें से ये कहा कि 1000 दीनार ऐसे शख्स को देना जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूर और मुफलिस हो। तो मैं खुरासान से चला हूँ, यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे तुमसे ज़्यादा फ़कीर शख्स और कोई नहीं मिला, कोई मोहताज शख्स नहीं मिला, तो ये आपका है, ये 1000 दीनार आपके हैं जो कि मेरे वालिद ने अब जो छोड़े थे वसीयत में, ये आपके हैं, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो अबू गियास रोने लगा और कहने लगा कि रहिमल्लाहु साहिबल माल फी कब्र, कि जो माल वाला है अल्लाह ताला उसके कब्र में उस पर रहम फरमाए और वो बारका फी वलदी, और उसकी औलाद में बरकत अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला की मदद करीब रहती है, अल्लाह ताला आपको हलाल से नवाजना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग सब्र नहीं करते और हराम के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के इस खुतबे में जो कि मेरा आखिरी खुतबा है और इंशाअल्लाह मैं सोमवार के दिन, पीर के दिन मैं यहाँ से कोई से निकल जाऊँगा, तो हमको रिज़्क़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर हम मेहनत करते हैं, और औलाद की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं अगर हम नेक हैं और अपने औलाद को नेक बनाते हैं। और फिर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर हम हलाल के पाबंद हैं तो इंशाअल्लाह, आज अगर फ़क्र व फाका है तो इंशाअल्लाह खुशहाली अल्लाह ताला ज़रूर लेकर आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी मजबूरियों को दूर फरमाए, हमारे बीमारों को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, हमारे मरहूमीन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, जब तक दुनिया में रखे ईमान अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। जिस वक्त मौत दे तो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम तमाम की मौत अता करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।